15 شعبان کا روزہ تو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے اس کو، اور کیونکہ ضعیف حدیث سے بہرحال کسی عمل کا ثبوت نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جو لوگ شب برات کی رات عبادتیں کیا کرتے ہیں اور 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو خاص ہونے والا ہے، اور جو لوگ 15 شعبان کو روزہ نہیں رکھتے ہیں، اس رات عبادت کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ ویڈیو خاص ہونے والا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں پورا کلیئر کرنے والا ہوں، جیسا کہ ابھی آپ نے ویڈیو کی ایک جھلک دیکھی ہے، میں پورا ویڈیو دکھانے والا ہوں کس طریقے سے جو ہے اس بات کو بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کہہ رہے ہیں کہ 15 شعبان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حدیث پاک جو ہے ضعیف ہے اور اس لیے اس حدیث پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، اس رات کو عبادت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ناظرین کرام، محدثین کرام کی اقوال کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سکے کے ایک پہلو پہ نہیں نظر رکھنی چاہیے، دونوں پہلو پہ نظر رکھنی چاہیے۔ جہاں محدثین کرام نے اس حدیث پہ، اس تعلق سے جو حدیث پہ بات کی ہے اور اس کے اقوال کی روشنی میں کہا گیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ محدثین کرام نے وہیں یہ بھی کہا ہے کہ جو حدیث فضائل کے باب میں ذکر کیا گیا ہے، جو حدیث فضائل کے باب میں بیان کیا گیا ہے، تو اس پر عمل کرنا بھی جائز ہے۔ تو پھر کیسے ناجائز کہہ دیں گے آپ؟ ارے جس محدثین کرام کے اقوال کی روشنی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو وہی محدثین کرام تو یہ بھی تو کہا ہے کہ جو حدیث فضائل کے باب میں بیان ہو جائے تو اس پر عمل کرنا بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہوگا۔ تو کس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں؟ تو بھائی ایک پہلو پہ نظر نہ رکھے، دونوں پہلو پہ نظر رکھے۔ اور عبادت کا جہاں تک تعلق ہے، 15 شعبان کا روزہ کے جہاں تک تعلق ہے، پورے شعبان کے روزے کی فضیلت ہے، تو پھر 15ویں شعبان کا روزہ اور اس رات عبادت کو کس طریقے سے ناجائز کہہ دیں گے آپ؟ پہلے آپ پورا ان کا ویڈیو دیکھیے، پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا میں۔ چلیے دیکھیے۔ 15 شعبان کا روزہ تو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے اس کو، اور کیونکہ ضعیف حدیث سے بہرحال کسی عمل کا ثبوت نہیں ہوتا۔ 15 شعبان کے روزے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، تو اس سے عمل ثابت نہیں ہوتا، اور باقی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اور 15 شعبان میں بہت اختلاف ہے علماء کا کہ یہ اس کی رات کی کوئی فضیلت ہے بھی یا نہیں۔ بہرحال جمہور اس کی فضیلت کے قائل ہیں، تو اگر کوئی اس کی فضیلت کی بنیاد پر عبادت کرنا چاہے تو عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، جیسے چاہیں عبادت کریں، بلکہ مخصوص طریقہ ایجاد کر لینا یہ بدعت ہے۔ آپ نے سن لیا جناب کو کہ کس انداز میں دھڑلے کے ساتھ پہلے تو ناجائز کہہ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں جمہور کے نزدیک ہے، تو واقعی اس رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جمہور کے نزدیک ہے، فضائل کے باب میں ہے، تو اس طریقے سے یعنی دو دوہری تلوار سے وار کرتے ہیں یہ لوگ۔ اب آئیے میں آپ کو سید امین القادری صاحب کا قول کیا ہے اور اس تعلق سے وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ سن لیجئے۔ آج کی رات بہت مبارک رات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی 14 تاریخ کا سورج غروب ہوتا ہے اور 15ویں کی شام آتی ہے، تو سر شام سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ندا فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم میں کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اس کو بخش دوں؟ تم میں کون ہے جو مجھ سے روزی مانگے تاکہ میں اس کو روزی عطا کروں؟ تم میں کون ہے جو مجھ سے اولاد مانگے تاکہ میں اس کو اولاد عطا کروں؟ آج مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو ہر رات کہتا ہے، لیکن فرق شب برات میں اور ہر رات میں فرق کیا ہے؟ شب برات میں اور ہر رات میں فرق کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ ہر رات کہتا ہے۔ اللہ ہر رات کہتا ہے، مگر ہر رات وہ رات کے آخری حصے میں کہتا ہے۔ اور شب برات کی خصوصیت یہ ہے کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالی مغرب ہی سے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ویسے ہی اللہ کا اعلان ہوتا ہے، جو مانگنا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، یعنی عوام کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، پہلے آسمان پر جلوگر ہوتا ہے اپنی شان کے لائق،
آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اپنی شان کے لائق، اس کے انوار و تجلیات کی خصوصی توجہ ہوتی ہے آسمان دنیا پر، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے آج تم مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن مانگنے والوں کو چاہیے کہ وہ یقین سے مانگے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ ضرور ملے گا، لیکن یقین سے مانگیے گا، پورے وثوق سے مانگیے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ اور لو لگا کر کے مانگیے گا، اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔